نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہم سب کو عمل کی دعوت دیتی ہے۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا اور اعمال خیر میں لگنا انسان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، قرآن پاک کی آیت ہے، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہے۔ یسجد بین قدمی الرحمن، سمجھانے کے لیے ارشاد ہوا کہ انسان جو سجدہ کرتا ہے وہ رحمان کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے، اللہ کے قدموں پر۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے قدموں پر سر رکھ دیتا ہے جب سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ یسجد بین قدمی الرحمن، یہ جو انسان سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے آگے جھک رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ غور کیجئے کہ یہی سجدہ ہے جس نے ہمیں ہر در کی غلامی سے نجات دی ہے، یہی سجدہ ہے جس نے ہم کو دنیا کی چیزوں کے آگے جھکنے سے بچا لیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے لوگ کہاں کہاں جھک رہے ہیں، درخت کے آگے، پتھر کے آگے، بندر کے آگے، گائے کے آگے، اور نہ جانے کیسی کیسی گندی اور غلیظ چیزوں کے آگے۔ یہ انسانیت کے لیے کتنی بڑی توہین کی بات ہے کہ اسے ایسی ادنا چیزوں کے آگے جھکا دیا جائے۔ ہمیں اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ ہمارا سر جھکتا ہے تو صرف عظمت والے اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یعنی یہ جو سجدہ تم کو بڑا بھاری معلوم ہو رہا ہے، جس کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو، ہزار سجدوں سے تم کو بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں رکوع، سجدہ، عبادت اور خیر کے کام کرنا یہ سکھایا گیا ہے، اور یہ ارشاد ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسان کو نجات ملے گی اللہ کی رحمت سے، اس کو سمجھ لیجئے، باریک بات ہے۔ انسان کو نجات تو ملے گی اللہ کی رحمت سے،
عمل بھی باعث نجات نہیں ہے جب تک کہ رحمت شامل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ حضور نے فرمایا، نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، اللہ کی اگر مجھ پر رحمت ہو، فضل ہو، تب میں جنت میں جاؤں گا۔ ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا کہ جب تک اللہ کی رحمت مجھ کو نہیں ملے گی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو نجات تو ہوگی رحمت کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمل کو سبب کے درجے میں رکھ دیا ہے کہ کوئی عمل اللہ قبول کر لے اور اس کی وجہ سے رحمت اتار دے۔ کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، بس اس کی وجہ سے رحمت مل جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بزرگ محدث گزرے ہیں، بخاری شریف کی سب سے بہترین شرح انہوں نے لکھی ہے۔ جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بہت چھوٹے سے عمل پر مغفرت کر دی۔ میں ایک دن دوپہر میں کتاب لکھ رہا تھا، اور اس زمانے میں ایسے قلم نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہوتے ہیں، اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اور ان کو چھیل کر اور روشنائی میں ڈال کر اور پھر لکھا جاتا تھا۔ اس کو برو کا قلم کہتے تھے۔ یہ جو جتنے جوان ہیں انہوں نے اس نعمت کا نظارہ نہیں کیا ہوگا، جو بوڑھے ہیں شاید ان میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہو۔ وہ بھی اگر کتاب قلم سے کوئی دلچسپی رہی ہو تو وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا، جب اس کو ڈبوتے تھے دوات میں روشنائی میں تو اس پر روشنائی لگی رہتی تھی اور اس سے لکھتے تھے، جب تک وہ روشنائی رہتی تھی قلم چلتا تھا، پھر ڈبونا پڑتا تھا، پھر لکھتے تھے، پھر ڈبونا پڑتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں دوپہر میں لکھ رہا تھا، میں نے دوات میں روشنائی میں قلم ڈبویا اور لکھنے جا رہا تھا، اتنے میں ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اور وہ جو اس پر روشنائی تھی اس کو چوسنے لگی، پیاسی تھی اس کو چوسنے لگی، تو میں نے قلم روک دیا، اور جب تک وہ پیاس بجھا کر اڑ نہیں گئی میں نے قلم روک کے رکھا، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، اس کی پیاس بجھ جائے تب میں لکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے ہماری ایک پیاسی مخلوق پر رحم کیا تھا، اسی وجہ سے ہم نے تجھ کو معاف کر دیا، اس پر مغفرت ہو گئی۔ عمل چھوٹا سا ہے مگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، بخشش ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھے شیخ سہل صعلوکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ابو سعید شحام لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا تو میں نے ان کو دیکھا اور خواب میں ان کو کہا ایھا الشیخ، یعنی جیسے دنیا میں ان کو کہا جاتا تھا شیخ، بزرگ، عالم، تو اس طرح میں نے ان کو خطاب کیا خواب میں۔ انہوں نے کہا اب مجھ کو شیخ نہ کہو، تو انہوں نے کہا کیوں؟ آپ تو عالم تھے، اسی لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ کہا وہ سب چیزیں ہمارے کچھ کام نہیں آئی، لم تغنی عنا، ہمارے کچھ کام نہیں آئی۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، پھر پوچھا اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا سلوک ہوا؟ کہا ایک بوڑھی عورت شام کے وقت آتی تھی اور کچھ مسئلے پوچھتی تھی، میں اس کو مسئلے بتا دیا کرتا تھا،
اللہ نے اسی کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ ایک بڑی بیٹی آتی تھی، مسئلے مسائل پوچھتی تھی، بتاتا تھا، بس اسی کے صلے میں اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے، اور کون سا عمل اللہ قبول کر لے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خود حدیث پاک میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ پچھلے دور میں ایک شخص تھا اور وہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی، ایک شاخ درخت کی ایک ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس چیز کو جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے ضرور ہٹا دوں گا، اور اس نے اس ٹہنی کو وہاں سے ہٹا دیا۔ صرف ایک شاخ تھی، ایک ٹہنی تھی، اس نے اس نیت سے ہٹا دیا کہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے اتنے عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا ہے کہ صرف راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے ہلکا درجہ، ہلکا شعبہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ یہ بھی ایمان ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے۔ سوچئے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، جو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے راستے کی مشکلات تم چن لیا کرو، لوگوں کے راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو تم ہٹا دیا کرو۔ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اور دقتیں پیدا کریں، مصیبتیں پریشانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے اور الجھنیں پیدا کریں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ دوسروں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں، ان کا اپنا کوئی کام نہیں ہے، کام ہے تو بس یہ کہ لوگوں کو ستاتے رہیں، تکلیف پہنچائیں، کسی کو برا کہہ رہے ہیں، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، چاہے زبان سے چاہے اپنے رویے سے کسی کی دل آزاری کرنا، انسان اس پر پکڑا جائے گا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیے، راحت پہنچانے والا، اور اگر راحت پہنچانے والا نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اتنا کیجئے کہ اپنے شر سے دوسروں کی حفاظت کیجیے، اپنے شر سے دوسروں کو بچائیے۔ یہ نہیں کہ ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، یہ آدمی یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پالی گئی۔ دو باتیں کہیں، یا تو یہ خود راحت آرام پانے والا ہے یا اس سے لوگوں کو راحت مل گئی۔ گویا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو بھلی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں راحت و آرام ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ستاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں لوگ ان سے راحت پا جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے خس کم جہاں پا، کہ یہ گیا دنیا سے اچھا ہوا، دنیا سے رخصت ہونا اس کے لیے بہت بہتر ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے اور جو لوگ ہیں دنیا میں ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یعنی اس کا مر جانا جو ہے وہ اس کے حق میں ٹھیک ہے، اور نہ اس کو کوئی یاد کرے گا، نہ بھلے الفاظ سے اس کا تذکرہ کرے گا، نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ آدمی کو ایسا بننا چاہیے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو لوگ اس کو یاد کر کے آنسو بہائیں،
شیخ سعدی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور گھر والے دنیا کے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. بچہ تو رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، اور اگر نہیں روتا ہے تو ڈاکٹر مار کے رلاتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کا رونا بہت ضروری ہے. نہیں روئے گا زندہ نہیں رہ پائے گا، اس کا رونا بہت ضروری ہے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خود رو رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر کے لوگ، اس سے تعلق رکھنے والے وہ ہنس رہے ہیں. ارشاد فرمایا تم ایسی زندگی گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو دنیا کے لوگ رو رہے ہیں اور تم ہنس رہے ہو. ایسی زندگی گزارو، یہ نصیحت فرمائی. جب آئے تھے تو تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے. جاؤ تو ایسے جاؤ کہ لوگ تمہارے غم میں رو رہے ہوں اور تم ہنس رہے ہو کہ اللہ نے نجات دی اور اللہ نے نعمتوں سے نوازا، میرا بیڑا پار ہو گیا. یہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوس. مرد مومن کی نشانی تم کو بتاتا ہوں، جب اس کو موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، مسکراتا ہوا دنیا سے جاتا ہے. چوں مرگ آیت، جب موت آتی ہے. اسی کو کسی طالب علم نے یوں پڑھا چوں مرغ آیت تبسم بر لب اوس، کہ جب دسترخوان پہ مرغا آتا ہے تو آدمی کو ہنسی آتی ہے. تو مرغ کو مرغ کر دیا. طالب علموں کے بھی عجیب کارنامے ہیں. جب موت آتی ہے آدمی مومن مسکرانے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمتوں کا جہان اس پر کھل جاتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیسا اعزاز و اکرام رکھا ہے. قرآن میں ہے نا یا لیت قومی یعلمون، سورہ یاسین میں 23ویں پارے میں ایک انسان تھا، ایمان لانے اور ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے قوم نے اس کو شہید کیا. اس کے بارے میں کہا گیا، کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ جانتے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے اللہ نے کیسے میری مغفرت فرمائی اور کس طرح مجھے عزت عطا فرمائی. کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. مولانا آزاد کے والد نیک انسان تھے، مولانا خیر الدین نام تھا، شیخ طریقت تھے، ہزاروں لوگ ان سے بیعت تھے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا، یہ پاس میں نہیں تھے، ان کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک جوانی میں انتقال کر گئے تھے ان کے بڑے بھائی، یہی زندہ تھے مولانا آزاد. ان کو تار دیا گیا کہ والد کی حالت نازک ہے. آئے ایسے وقت میں کہ بس والد رخصت ہونے والے تھے. پہنچے، آخری وقت تھا، سورہ یاسین کی تلاوت سرہانے کسی نے شروع کی اور پڑھ رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے یا لیت قومی یعلمون، ان کے والد پر نزا کا عالم تھا. جب یہاں پہنچے تو ہاتھ سے روک دیا پڑھنے والے کو اور خود پڑھنا شروع کیا سورہ یاسین. اور جب یہاں پھر پہنچے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، بس اسی پر انتقال ہو گیا. اللہ کو پیارے ہو گئے. کاش میری قوم کے لوگ جانتے کہ اللہ نے کیسے میری مغفرت کی اور مجھ کو عزت پانے والوں میں شامل کر لیا. اللہ 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 اللہ. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی جس عمل کو چاہتا ہے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے. عمل کرنا چاہیے، عمل بہت ضروری ہے. اعمال میں لگیں، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہ جانیں. ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہیں. تھوڑا سا وقت مل جائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتے ہیں. کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا مرحلہ ہو ضرور کریں. کسی کی خدمت کر سکتے ہیں ضرور کریں. کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں ضرور دیں. لوگوں سے مسکرا کر ملیں، یہ بھی نیکی ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور ہر وہ عمل جو ہماری آخرت کا توشہ بن سکتا ہے
اس میں دلچسپی نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا ہے جس کا اجر بہت بڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت ملی تھی، کیسے بڑے بادشاہ تھے، جنات پر بھی بادشاہت تھی، ہوا پر حکمرانی تھی، پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ جب کہیں جانا ہوتا تھا تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، ہوا میں، اور اس شان سے کہ اکیلے نہیں جاتے تھے، ہزاروں جنات اور ہزاروں انسانوں کا لشکر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور جب ہوا میں ان کا تخت اڑتا تھا تو پرندوں کے غول آتے تھے اور وہ سب پروں سے پر ملا لیتے تھے، ان پر سایہ کرتے تھے، حضرت کو دھوپ نہ لگ جائے، تو اس لیے سائبان، پرندے پروں سے پر ملا کر سائبان بناتے تھے۔ غور کیجئے کیسی شان ہوگی، کیسی بادشاہت ہوگی۔ یہ تو آج کل چھوٹے موٹے وزیر بن جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو آسمانی مخلوق بن گئے، حالانکہ کچھ عطا پتہ ہے نہیں، اور نہ علم ہے نہ وہ طاقت، حکومت، شان و شوکت حاصل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی، وہ بادشاہت تھی۔ دعا کی تھی ایسی بادشاہت ملے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اللہ نے دے دی، لو ایسی بادشاہت کہ اب کسی کو نہیں ملے گی۔ مان لو اگر کوئی ساری دنیا کا بھی بادشاہ بن گیا تو وہ بادشاہت تھوڑی ملے گی جو حضرت سلیمان کو ملی ہوئی تھی۔ جنات پہ کون حکومت کرے گا؟ معلوم ہوا ساری دنیا کے بادشاہ ہیں اور ایک آدھ جن سامنے حاضر ہو گیا، معلوم ہوا بادشاہ سلامت تو فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ جنات کو دیکھ کے دل کا دورہ پڑا اور انا للہ و انا الیہ راجعون، رخصت ہو گئے۔ وہ ان کی حکومت اور شان و شوکت تھی۔ جنات ان کے نام سے کانپتے تھے، آج بھی جنوں کے سامنے ان کا نام لے لو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جنوں پہ ایک کتاب ہے، ایک بڑے عالم نے لکھی، اس میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ دریا میں سفر کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بڑا مٹکا وہ بہتا ہوا جا رہا ہے، وہ سمجھا کہ اس میں کچھ خزانہ وزانہ ہوگا، اس کو پکڑا مٹکے کو۔ اب جو اس کو کھولنے لگے وہ اندر سے آواز آنے لگی کہ حضرت سلیمان مجھ کو معاف کر دیں، مجھ کو معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی۔ وہ لوگ سوچ میں ہیں کہ یہ اندر کون سی مخلوق ہے، اور حضرت سلیمان کو گزرے ہوئے تو بہت زمانہ ہو گیا، حضرت سلیمان کا نام کون لے رہا ہے؟ اندر سے جن نکلا اور کہتا تھا حضرت سلیمان معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، لیکن نکلا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ سلیمان تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، تو پوچھا کہ حضرت سلیمان نہیں ہے؟ کہا نہیں، ان کو وہ تو کب کے انتقال کر گئے۔ بہت خوش ہوا، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، حضرت سلیمان نے پکڑا اور مجھ کو قید کر دیا، انہوں نے ہی بند کیا تھا اور بہت زمانے سے بند ہوں، آج تم لوگوں نے کھولا تو میں نے سمجھا کہ حضرت سلیمان کھول رہے ہیں، اس لیے معافی مانگتا تھا، الحمدللہ کہ رہائی ہو گئی، تو بھاگ گیا۔ غور کیجئے کہ کیسی حکمرانی تھی۔ مسجد اقصی تعمیر کروا رہے ہیں، جنوں کو لگا دیا تھا کام میں، اسی دوران انتقال کا وقت آ گیا۔ فرشتے سے کہا اگر میری موت ہو گئی یہ سب بھاگ جائیں گے، مسجد ادھوری رہ جائے گی۔ کہا گیا کہ موت تو وقت مقرر ہے، آپ ایسا کریں کہ ایک لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے گا مگر جسم گرے گا نہیں، جسم کھڑا رہے گا۔ چنانچہ جنات کام میں لگے رہے، ان کا انتقال بھی ہو گیا، لکڑی کے سہارے جسم ٹھہرا ہوا تھا، اور جنات پلٹ کر دیکھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ بابا نگرانی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بس پھر کام میں لگ جاتے تھے۔ لیکن جب مسجد پوری ہو گئی تو ان کے عصا کو دیمک نے اللہ کے حکم سے کھا لیا، وہ کھوکھلا ہوا تو جسم گرا۔ اب جب جسم گرا وہ سب آئے بھاگ کے
کیا ہوا، پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا اور بہت دن پہلے انتقال ہوا۔ قرآن نے کہا تبینت الجن ولو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر غیب کا علم جنوں کو ہوتا کبھی اس سزا میں نہ پڑے رہتے، یعنی غیب کا علم جنات کو نہیں ہے، نہیں سمجھ سکے کہ انتقال ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایسی زبردست بادشاہت تھی۔ اب سنیے جو آپ کو اصل سنانا تھا۔ ایک دن ان کا تخت ہوا کے دوش پر جا رہا تھا، ہزاروں انسان جنات ساتھ میں تھے، پرندوں نے ان پر سایہ کر رکھا تھا، شان و شوکت کے ساتھ سواری جا رہی ہے۔ ایک عبادت گزار پر سے ان کا گزر ہوا، وہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، عبادت گزار انسان تھا۔ جب ان کی سواری گزری اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور شان و شوکت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ عبادت گزار انسان کہنے لگا حضرت اللہ نے آپ کو کیسی بادشاہت دی ہے، کیسی شان و شوکت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا او عبادت گزار سن، مومن کے نام اعمال میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب سلیمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ سلیمان کی بادشاہت جاتی رہے گی، تسبیح کا اجر باقی رہے گا۔ یہ فرق ہے، سلیمان کی بادشاہت مٹ جائے گی لیکن تسبیح کا ذکر کا اجر باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات فرمائی ہے، اور یہی سچائی ہے کہ باقی رہنے والی چیز نیکی ہے، عمل ہے۔ حضرت ابو درداء نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کلمات کہے، پھر فرمایا یہی ہیں باقی رہنے والی نیکیاں، قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہی جنت کے خزانے ہیں۔ حضرت ابو درداء فرما رہے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء جب یہ حدیث بیان کرتے تھے کہتے تھے قسم خدا کی میں یہ الفاظ، یہ اوراد، یہ ذکر کرتا رہوں گا چاہے لوگ مجھ کو پاگل کہنے لگیں، مگر میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ آدمی کہتا ہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیسی نیکی کے کام ہیں۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ کہنا نیکی کے ترازو کو نیکی سے بھر دیتا ہے، الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکی سے بھر دیتا ہے۔ اتنے آسان الفاظ ہیں مگر ان میں طاقت کتنی ہے، ان میں برکت کتنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خوب ذکر کریں، اعمال میں لگیں۔ میں نے آپ کو حضرت ذوالنون مصری کا ارشاد کل سنایا تھا، سارے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو علم والے ہیں، علم والے بھی سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اعمال کے بارے میں آج میں نے یہ عرض کیا، ایک حصہ اور ہے انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اللہ ہماری عاقبت محمود فرما، جنت کا راستہ آسان فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، اللہ ہمیں رحمت عطا فرما، نجات اور ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ برے دن سے، بری رات سے، برے اخلاق سے، برے ساتھیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، اللہ اچھے اخلاق کی ہدایت بس تو ہی دیتا ہے، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، برے اخلاق سے تو ہی بچاتا ہے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جمعہ کا یہ مبارک دن ہے، رمضان کے پہلے عشرے کا پہلا جمعہ ہے۔ اے اللہ جمعہ کے دن کوئی وقت ایسا آتا ہے جس وقت کی جانے والی دعا کو تو رد نہیں فرماتا، اللہ وہ وقت ابھی لا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما، عافیت کے ساتھ جنت میں داخلہ عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما، انہیں خیر برکت عطا فرما، تقوی و طہارت عطا فرما، اپنی خشیت اپنا ڈر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کاموں کو بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری قسمت سنوار دے۔ اللہ جو الجھنیں ہیں پریشانیاں ہیں اپنے کرم سے تو ان کو دور فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں آئندہ ہر بیماری شر آفت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے تیری عبادت میں اچھے عمل انجام دینے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔